کم بیک ناظرین، بریک کے بعد واپس آ گئے اور یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور آپ سیٹوں کے ایج پہ بیٹھے ہوں گے کہ آج کا جو پروگرام جاری ہو ساری ایک ایسی بلیسڈ اور ہائیلی گفٹڈ اللہ کی طرف سے میں کہوں گا کہ ہمارے جیسے جو صوفی درویش رائے سلوک کے مسافر بنتے ہیں نا، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، اپنے دم لگاتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی چھوٹا موٹا یونٹ آن ہوتا ہے، پھر جا کے تیسری آنکھ یا باطنی آنکھ کھلتی ہے، تھوڑا بہت مشاہدہ یا خواب ہوتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ مل چکے ہیں جو بلیسڈ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد، لندن سے میری نیک خاتون آئی تھی، تو میں جب بیٹھا ہوا تھا ایک نہ کچھ چیز ہمارے پاس اس دنیا کے آگے، تو مجھے کہنے لگی یہ کس کو بلا لیا آپ نے؟ تو میں ایک حیرت میں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ بتائیں کون ہے؟ کہتے ہیں چھوٹے قد کے کھڑے ہیں، 4 کونوں والی ٹوپی لی ہوئی ہے۔ تو میں ان کے نیچرل ٹیلنٹ پہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے وہ جو میرے پاس اس دنیا سے کوئی چیز آئی تھی اس کو پہچان لیا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ کہتی بچپن سے میری ماں کے ساتھ تھا، مجھے اس دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اب میم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو زندگی میں، پہلے ہم اچھے بات کر لیں، کوئی نیک جنات ملے جن سے آپ نے دیکھا، کوئی کمیونیکیشن، کوئی بات ہوئی؟ اچھا، سب سے پہلے نا جو ہمارا پرانا گھر تھا وہاں اب ڈرائنگ روم میں نا جن کو بیٹھک کہا جاتا تھا، وہاں صرف ابوس ہوتے تھے۔ بیٹھ کے اب ختم ہو ہاں نا، بیٹھک بڑی پیارا ایک لفظ ہوتا تھا۔ اور وہاں پہ جہاں میری دادو بیبے جی عبادت کرتی تھیں، وہاں پہ ہی وہ میں نا نماز اسی جگہ پہ پڑھتی تھی۔ آپ کی اٹیچمنٹ تھی ان سے؟ ہاں جی، بہت زیادہ، بہت۔ اچھا، آپ کے دیکھنے کے لیے جب یہ بیبے جی کہتی تو بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی، میں بھی اپنی والدہ کو بیبے جی ہی کہتا تھا۔ اچھا، ہم نا، میں عصر کا وقت تھا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا، دن کی روشنی، اور میں سلام پھیر رہی، تو اب میں نے یہ جب سلام پھیرا تو اس سائڈ پہ میری پاریش بزرگ، اور جن کی اور کیا تھا؟ وہ نماز کی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ہوا میں تھوڑے معلق تھے، ایسے ہوا زمین پہ ٹچ نہیں کر رہے تھے۔ اور بارش ماشاءاللہ ان کا سفید و گرین رنگ کا لبادہ، جیسے میں نے سلام کیا میری تو گردن یہیں رک گئی، اور وہ انہوں نے سلام کیا، بہت نورانی چہرہ، وہ چہرہ میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میں آئی تھنک 8ویں 9ویں کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 12 ہاں جی، ہاں جی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میرے ابو سو رہے تھے، میرا عین فجر سے تھوڑے دیر پہلے میری آنکھ کھلی، میں ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بالکل دروازے کے ادھر ہم لوگ سو رہے تھے، میری بہن بھی ساتھ تھی، تو مجھے بہت ہی خوبصورت تلاوت کی آواز بیٹھک سے آ رہی۔ وہ ایسی تلاوت، ایسی آواز میں نے اپنی زندگی میں جو رونٹے کھڑے کر دے، ایسی آواز نہیں میں نے اپنی زندگی میں کہیں سنی۔ تو میں نا سنتی رہی، اور میں ہمت نہیں، قدم جیسے جم گئے کہ میں اٹھ کے دیکھوں۔ اگلے دن میں نے پھر تہیہ کیا کہ میں اٹھوں گی، اور میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی بہن کو بھی جگایا، اور انٹرسٹنگلی اس نے بھی تلاوت کی آواز سنی۔ وہ بھی آن تھی؟ وہ بھی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ان کو بھی سنانا، اس مخلوق نے اپیرنس دے دیا؟ ہاں، دے دی۔ اچھا، جب میں نے ابو کو صبح بتایا نا، تو میں نے کہا ابو میں ان کو نا دیکھنا چاہتی تھی۔ ابو کہتے نہیں بیٹا، آپ نے ایسا ایفرٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمہاری دادی کے زمانے سے، یہ وہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت میاں میر کے رحمت اللہ علیہ کے جنات میں سے بھی کوئی بھائی تھے جو یہاں پہ ان کا بس وہ گزر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں یہاں عقیدت کے طور پہ، احترام مناتے ہیں۔ تو وہ آپ کی دادی صاحبہ جاتی ہوگی میاں میر؟ بہت زیادہ، بہت عقیدت تھی، بہت عقیدت، داتا صاحب ان سے بہت عقیدت تھی۔ تو وہ یہاں آتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے۔ اب یقین مانیں، یہ میرے ہوش کی بات ہے، دادی کے انتقال کے بعد تک مغرب کے وقت ہم بیٹھک کا دروازہ، میری دادی ہمیں کہا، ان کی وصیت تھی کہ لائٹ آن کر دینی ہے، دروازہ تھوڑا کھول دینا، اور بعد میں اب بھول جاتے تھے۔ اب وہ بٹن بھی وہ تھے جو پیتل کے، جو لیور کے ٹائپ پہ کو دبانا ہوتا ہے، خود وہ لائٹ جلتی تھی اور بند دروازہ خود کھل جاتا تھا۔ یہ سب نے دیکھا؟ بالکل، یہ ہم سب، میں اپنی بچپن سے لے کر اپنی شادی تک اس چیز کی گواہ ہوں۔ تو ٹائم پہ صبح فجر کے وقت، مغرب کے وقت دروازہ کھل جاتا تھا؟ کھل جاتا تھا، اور لائٹ خود آن ہو جاتی تھی، اور وہ لائٹ بلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کو آن کر سکے، پیتل کا موٹا لیور، اس کو دبانا پڑتا تھا۔ پرانے زمانے کا ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، باقاعدہ زور لیتا تھا۔ اول تو ہم کوشش کرتے تھے ہم خود ہی کر لیں، اگر ہم کسی دن بھول جائے تو وہ خود ہی ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے بلکہ وہاں پہ سوائے میرے، کیونکہ دادی ہم دونوں بڑی بہنوں سے بہت اٹیچ کرتی تھی، ہمیں انہوں نے پالا بچپن سے، تو مرتے وقت بھی وہ ہم دونوں کا ہی پھوپھیوں کو کہہ کے گئی، تو وہ سوائے ہم دونوں کے اس جگہ پہ کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی اور سوتا تو کیا ہوتا تھا؟ امی سوئی ہیں ایک بار، ہماری یہ والی امی، تو کسی نے نا ان کو پاؤں کے انگوٹھے سے اٹھایا کہ یہاں کیوں آ اٹھاؤ، گیا؟ ہاں، تو وہ کروٹ بدل کے پتہ نہیں کس نے کیا،
تو پھر ان کو آواز دی اگر نہیں اٹھتی تو اٹھا کے پٹک دو زمین پہ. اوئے امی ہوئے ڈر کے ہوئے بھاگی. تو وہ اور اگر آپ سوتی تھی تو ہمیں خوش اتنی پیاری نیند. ایک دفعہ کوئی بات ہوئی, کسی نے ڈانٹ دیا, میں نا دوپہر میں بہت سینسیٹیو تھی اور بیٹھک میں آ کے نا لیٹ کے رونے لگی نا, رو رہی, بہت دکھی تھی ایسے. اور مجھے صاف پتہ چلا وہ میرے پاس آ کے بیٹھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیار کیا, اور جب تک میں سو نہیں گئی وہاں بیٹھے رہے. ان کی اٹیچمنٹ تھی آپ سے بہت پتہ نہیں ان کے دادی کی صدقے ان دادی کی کی وجہ سے. اور اس طرح کے ایک جو میرا عربی جن جس کے واقعات کافی سنے ہوں گے, وہ دبئی کے گھر سے میں نے دیکھا تھا. کیسے؟ وہ ایک دن تو پہلی بار جب دیکھا تو وہ تو بہت ہی عجیب. ہمارے نا دبئی میں بچوں کو اسکول بھیج کر, آپ کو پتہ ہے وہاں لوکل کال فری ہوتی تھی, میں نے اپنی فرینڈ کو حمیرہ کو فون ملایا اور میں ساتھ ساتھ ویکیوم کر رہی ہوں, باتیں کر رہی ہوں. ایک دم میں نے دیکھا دروازے پہ ایک عربی کنتورے میں اتنے بال کالے رنگ کے اور خوش شکل, کوئی 30-32 سال کی ایج کا نوجوان ایسے کھڑا مجھے بڑا ہنس کے دیکھ رہا. میں نے اس کو کہا یار یہ تو کوئی عربی اندر آ گیا ہے. اسے کہا تم نے لاک نہیں کیا تھا؟ اب دبئی میں آپ کو پتا ہے کوئی سیکریسی کا کوئی ایسا خوف ڈر ہی نہیں ہے. میں کہا میں نے ویسے کرتی تو ہوں, لیکن کہتی اس کو بولو کہ میں پولیس کو بلا رہی ہوں, اس کو بھیجو. مجھے یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی نشے میں نہ ہو, کوئی ایسا. اب وہ دیکھ کر مسکرائی جا رہا ہے, کہتی ہے اس کو بول میں پولیس کو کال کر رہی ہوں یہ وہ. ابھی میں کوئی بات کرتی, میرے سامنے وہ ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. تب آپ کو احساس ہوا؟ ہاں, تب مجھے پتا چلا کہ وہ انسان نہیں تھا. تو میں نے اپنی فرینڈ کو چیخ کر کہا وہ تو غائب ہو گیا. اور پھر مجھے وہ اتنا فریکوینٹ نظر آنے لگا. پھر خالی مجھے یہ نظر نہ آیا کہ وہ جو کوئی اس طرح میرے علاوہ میرا بہنوئی آ کے رہا, اس کو بھی اس نے اٹھایا کہ یہاں سے اٹھ, اور اس کو نظر آیا میرا بھائی اور میرا بھانجا. یعنی کہ آپ کے علاوہ جو باقی لوگ وہاں آتے تھے ان کو بھی وہ انٹرفیئر کرتا تھا. پھر ایون جب میں دبئی ان دنوں چھوڑ کر پاکستان آ رہی تھی تو پورے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. ہوئے ہوئے ہوئے. تو پھر جب میں پاکستان آئی تو ایک دفعہ میں ابھی بالکل اس گھر میں پہلی بار, میں زندگی میں پہلی بار اکیلی بچوں کے ساتھ رہ بھی رہی تھی. بہت طوفان اور بارش, اور یہ میں اپنی کراچی کے ایک فرینڈ کو ڈر کے مارے میں نے اس کو فون کر لیا. میں کہا یار مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ وہ. میں کچن میں گئی, سامنے کھڑکی میں وہ کھڑا, اور میں چیخے مارے میں وہ تو وہاں کھڑا ہے, یہ یہاں بھی آ گیا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تکلیف ہو, کوئی مسئلہ آیا ہے مجھے, میں نے جب آپ ٹربل میں ہوتی ہیں ہاں تو وہ اپنی پیرنٹس دیتا ہے. ہاں, ابھی بہت زیادہ ہجوم ہو تو مجھے اس کی اپیرنس اتنی نظر نہیں آتی. لیکن ایک بار 2 بار ایسا ہوا کہ میرے گھر نیگیٹو چیزیں داخل ہوئیں. ایک چڑیل داخل ہوئی, ایک اور ایک بلی کی صورت میں ایک چیز داخل ہوئی, تو اسی نے اس کو بھگایا. خواتین حضرات, یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جنات جو ہیں صرف مرد اور میل اور فیمیل ہوتے ہیں, تو آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جنات جس مٹیریل سے بنتے ہیں اسے سانپ بھی ہوتے ہیں, اسے بلیاں بھی ہوتی ہیں, جانور بھی ہوتے ہیں, چپکلیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ان کا مٹیریل اور ہوتا ہے لیکن ان شکل چینج کر لیتے ہیں. اور جنات جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اکثر سانپ بن کے آتے ہیں. اگر کوئی آپ کو سانپ دیکھیں تو 2-3 دفعہ اس کو الرٹ کریں کہ اگر تم ہو چلے جاؤ, اگر وہ جن ہوگا تو غائب ہو جائے گا. تو جو بہم نے یہ بات کی کہ بلی کی شکل میں, یہ بلی اور چھپکلیوں کی شکل میں سانپ اکثر, یہ آسٹر ورلڈ کے جو ممبر جسے ہم کہتے ہیں نوری مخلوق ہے, وہ انسانی آبادیوں میں آتے رہتے ہیں.